پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق وقال مجاہد رحمہ اللہ القسطاس العدل بالرومیہ سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی لفظ قرآن مجید کی آیت سے وہ پیش کرتے ہیں تو اس کے جتنے جنس کے الفاظ ہوتے ہیں اس کی بھی تشریح وہ کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری کا ذہن فوراً قرآن مجید کی آیت وزنوا بالقسطاس المستقیم کی طرف گیا، تو فرما رہے ہیں کہ یہ قسطاس کا جو لفظ ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عدل کے آتے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ کیا قرآن مجید میں کوئی دوسری زبان کے الفاظ بھی ہیں یا صرف عربی زبان کے الفاظ ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے میرے دوستو، قرآن مجید پورا کا پورا اللہ نے عربی زبان میں اتارا، اور یہ جتنے الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ عرب کے علاوہ عجم میں مستعمل ہو گئے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، اسی طریقے سے دیگر بعض حضرات کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں بہت کم الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں کے، رومی زبان وغیرہ کے بھی قرآن میں مستعمل ہیں، جس میں سے یہ قسطاس کا لفظ بھی ہے۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ ترادف کی قبیل سے ہے کہ ایک لفظ قرآن میں بھی موجود ہے عربی زبان کا اور دوسری زبانوں میں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک لفظ استعمال فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ یہ ایک علمی تحقیق ہے، مصدر المقسط فرمایا تو مصدر المصدر ہے، اصل میں مقسط کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط بمعنی عدل کے ہے۔ اب یہ قسط ہو تو عدل کے معنی میں ہے، قسط ہو تو جور اور ظلم کے معنی میں ہے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے قسط کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ عدل کے معنی میں ہے۔ اما القاسط فهو الجائر۔